سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ناظرین، آزاد سیاست میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ملیہ خان، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ حماد حسن صاحب، جن سے ہم لوگ نارملی جو ہے ہماری خبروں کی صورتحال وغیرہ جان رہے ہوتے ہیں، جو بھی مطلب امپورٹنٹ نیوز ہوتی ہے وہ ہم لوگ ان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ سو آج کی جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہوگا اس کے اندر ہم لوگ بیسیکلی کچھ چیزیں ہیں جو کہ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ پی ٹی آئی کو حماد صاحب کو ہمیشہ ان کا ہمیشہ کہنا یہ ہوتا ہے، اور ان کا ہمیشہ یہ ورڈک ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کافی تنہا ہے اور کافی خوفزدہ بھی ہے۔ تو اب اگر پی ٹی آئی کو ابھی بھی اپنی پارٹی کو ایگزسٹ کروانا ہے تو وہ کس طرح سے کروا سکے گی، ان کے پاس کوئی آپشن بچے گا یا نہیں بچے گا۔ اینڈ ریلیٹڈ ٹو دیٹ ہم لوگ اس کے علاوہ یہ بھی بات کریں گے کہ فیض حمید جو ہیں ان کا جو ان کے ڈسکلوزرز آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں جو انکشافات آ رہے ہیں، اس سے باقی لوگوں پہ کیا اثر پڑے گا یا پی ٹی آئی کے اوپر کیا اثر پڑے گا۔ مور اوور دیٹ اینڈ ٹوورڈز دا اینڈ آف دا پوڈ کاسٹ ہم لوگ یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ ہم لوگ اپنے ملک میں رہتے ہوئے تو یہ کہتے رہتے ہیں کہ پاکستانیوں کا حال ایسا، ہمارا مسلمانوں کا حال ایسا، لیکن اینڈ پہ کچھ یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ جو باقی کنٹریز میں جیسے انڈیا میں یا باقی اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل کنٹریز میں پاکستانی یا مسلمان رہتے ہیں، ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے، اور اگر ان کو ہم لوگ اپنے آپ سے کمپیریزن کر کے دیکھیں تو کیا کوئی کمپیریزن بنتا بھی ہے۔ سو یہ سب چیزیں ہیں جو کہ ہم آج کے پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں حماد صاحب؟ وعلیکم السلام جی ملیحہ جی، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ ہمیشہ یہی کہتے ہیں پی ٹی آئی کے بارے میں کہ پی ٹی آئی کی پارٹی اب نہیں رہی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ تنہا، وہ اکیلے رہ گئے ہیں، ان کا کوئی ساتھ نہیں دے رہا، وہ خود ہی ہیں صرف، اور خوف زدہ بھی ہیں وہ اس چیز کو لے کے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب اگر وہ اپنی پارٹی کو بچانا چاہتے ہیں تو کیا راستہ ہوگا ان کے پاس، اور اب کیا لگتا ہے کہ کس کے پاس وہ جا سکتے ہیں اپنی چیزیں لے کر؟ پارلیمنٹ کے پاس، جمہوریت کے پاس، سیاسی جماعتوں کے پاس تو وہ جاتے ہی ہیں، لیکن ان کا اور ان کا ورڈنگ میچ نہیں کرتا نا۔ آپ مجھے بولنے دیں، میں بتاتا ہوں۔ دیکھیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ پی ٹی آئی ہمیشہ تنہا اور خوفزدہ، ایک وقت تو ان کے لیے بہت سوٹیبل تھا، بڑے اچھے حالات تھے، لیکن بعد میں دیکھیں سیاسی جماعتوں پر مشکل وقت آتا رہتا ہے، لیکن ان کے لیڈرشپ کا ویژن ہوتا ہے کہ وہ راستوں کو تلاش کرتے ہیں اور ان راستوں کے ذریعے نکلنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، خواہ وہ جمہوری تحریکیں ہوں، خواہ وہ پارلیمنٹ کے اندر معاملات ہو، خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیلنگ۔ ٹھیک ہے، پی ٹی آئی نے کوئی کامیابی حاصل نہیں کی۔ انہوں نے تحریک چلائی تو تحریکوں سے تو ہماری تاریخ بھری پڑی ہے۔ فاطمہ جناح نے بھی تحریک چلائی تھی، اس زمانے میں بھی پی ڈی ایم بنی تھی اور تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو گئی تھی۔ پھر جنرل ضیاء ماشاء اللہ کے خلاف ایم آر ڈی کی ایک بڑی توانا تحریک، اس میں بے نظیر بھٹو بھی شامل تھی، نوابزادہ نصر اللہ ولی خان سب شامل تھے، وہ تحریک چلی۔ پھر اے آر ڈی کی تحریک مشرف کے خلاف، ایک منٹ، لیکن انہوں نے اپنی تحریک کو کہ ایک تو یہ بالکل اکیلے تھے، انہوں نے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوارڈینیشن کو آگے نہیں بڑھایا بلکہ ان کے ساتھ کانفلکٹ کو آگے بڑھایا۔ مولانا فضل الرحمان پر گالم گلوچ کی، نواز شریف کو نہیں چھوڑا، ایمل ولی کو نہیں چھوڑا، پیپلز پارٹی کو نہیں چھوڑا۔ ایک تو انہوں نے یہاں پر اپنے آپ کو الگ کر لیا، اس لیے کیونکہ وہ کہتے یہ تھے نا کہ ہم تو باقیوں کے جیسے نہیں ہیں، تو ہم تو الگ ہی دکھیں گے۔ ہمیشہ سے پی ٹی آئی یہی کہتے ہیں نا۔ وہ تو یہ تو تمام جماعتیں کہیں گی نا، تو ضروری تو نہیں کہ اس کو مان لیا جائے۔ اچھا، انہوں نے یہ دعویٰ کیا، ان کے لیے سوٹیبل حالات پھر بھی تھے، یعنی 8 فروری کے بعد بھی ان کے لیے حالات اچھے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ صوبے کی حکومت ان کے پاس تھی، نیشنل اسمبلی میں 100 کے قریب ان کے ممبران تھے، پنجاب اسمبلی میں ان کے پاس کافی تعداد میں ایم پی ایس تھے، ان کی پوزیشن کمزور نہیں تھی، لیکن پی ٹی آئی اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکی، وہ مسلسل کانفلکٹ کی طرف گئے، وہ سمجھتے رہے کہ یہ وہی 2014 ہے، 2015 ہے، بھائی وہ حالات بدل چکے ہیں، آپ حالات کی تبدیلی کے ساتھ اپنی حکمت عملی کو بھی تبدیل کریں، آپ نئے ڈائنامکس کو سمجھیں۔ انہوں نے سمجھا نہیں، انہوں نے حکومت کے ساتھ بھی کانفلکٹ کیا، پارلیمان کے ساتھ بھی کیا، سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی کیا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کیا، اور پھر سوشل میڈیا پر ان سب کے خلاف جو کچھ انہوں نے بولا تو ان کے تمام راستے مسدود ہو گئے۔ سعودی عرب پہلے سے ناراض تھا، چین ان پر اعتماد نہیں کر رہے، ٹرمپ کارڈ آخری ان کے پاس رہ گیا تھا،
ٹرمپ کارڈ کے حوالے سے بھی بتا دوں کہ ڈپلومیٹک سطح پر جو معاملات طے پائے ہیں اس میں عمران خان کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو اب کیا ہوگا پھر؟ اب ان کے پاس صرف پارلیمنٹ بچا ہے. ٹھیک ہے. اور اب وہ جو فیض حمید کے معاملہ سامنے آیا ہے تو اس کے بعد پھر انہوں نے آخری راستے پر چلنا شروع کیا. یہ کم از کم بہتر راستہ ہے. اور فیض حمید کے بارے میں آپ کو جو بھی ان کے بارے میں جو بھی انکشافات کیے جا رہے ہیں اور جو بھی چیزیں جو ڈسکلوز ہوتی نظر آ رہی ہیں ہمیں ہمارے ذرائع سے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اس کے بعد کون سے لوگ اس سے اثر انداز ہوں گے ان سب چیزوں سے؟ اس سے متاثر تو پوری پی ٹی آئی ہوگی. اچھا، اوکے. لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان بہت زیادہ متاثر ہوں گے، لیکن ایک لوگوں کا خیال ہے یعنی عام انٹیلیجنشیا میں یہ بات ہو رہی ہے نا. اچھا، اوکے. اور عمران خان ہوں گے متاثر، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. یہ جو مذموم سیاسی عناصر، پرتشدد کارروائیاں، یہ سب کچھ یہ کیا ہے، یہ کس کی طرف اشارہ جاتا ہے؟ لیکن ایک بندہ ایسا بھی ہے جو عمران خان سے زیادہ پریشان ہے. وہ کون؟ وہ ہے عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی. اچھا، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی ہیں سب چیزوں سے؟ اس کے حوالے سے جو میرے انفارمیشن ہے تو فیض حمید اور بشریٰ کافی قریب تھے. جو فیصلے ہو رہے تھے، یعنی جب نواز شریف نے، ٹھیک ہے پرائم منسٹر شہباز شریف تھے لیکن فیصلہ نواز شریف نے کیا تھا کہ ہم جنرل عاصم منیر کو نیا آرمی چیف بنا رہے ہیں. یہ فیصلہ نواز شریف کا تھا. تو اس کے بعد جب یہ بیان سامنے آیا تو لاہور سے لانگ مارچ روانہ ہوا تھا. وہ کس جماعت کا تھا؟ پی ٹی آئی کا تھا نا. میرے انفارمیشن یہ ہے کہ عمران خان اس پر راضی نہیں تھے، اس لانگ مارچ کے لیے. اور وہ کہہ رہے تھے کہ اگر، چونکہ وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں پروان چھڑے تھے نا، وہ تو جانتے تھے ان معاملات کو. انہوں نے ایک جگہ پہ کہا کہ اگر ہم لانگ مارچ کر بھی لیں اور فرض کرے جنرل عاصم منیر آرمی چیف بن بھی جائیں تو ہم تو ایک کانفلکٹ کا راستہ کھول دیں گے. تو عمران خان اس پر کہتے ہیں کہ پہلے تیار نہیں تھے اس لانگ مارچ پر، لیکن جنرل فیض حمید نے بشریٰ کے ذریعے عمران خان کو قائل کیا تھا. یہ میں آپ کو بریکنگ دے رہا ہوں. اچھا، تو مطلب بڑی بات کر رہے ہیں آپ اس وقت کہ بشریٰ بی بی کے جنرل فیض حمید کے ساتھ کچھ کانٹیکٹس تھے جس کی بنا پہ وہ عمران خان کو راضی کیا کرتی تھی. بالکل تھے. اور وہ جو موکلات تھے نا ان کے، وہی تھے، وہ یہی موکلات تھے. وہ موکلات فیض حمید کے خاص لوگ تھے اور وہ ان کو خبر دیتے تھے. بشریٰ بی بی کو فیض بتاتے تھے، بشریٰ بی بی عمران خان کو بتاتی تھی اور عمران خان اس کو موکلات سمجھتے رہے. تو ٹریپ ہو گیا، اس کا مطلب ہے ٹریپ ہو گئے. اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو تو گھر کے اندر سے ٹریپ کیا گیا تھا. اور یہ جو مسائل میں گھرے ہوئے ہیں عمران خان، لیکن ابھی تک عمران خان کو یہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ دیکھیں ابھی تک بھی اگر دیکھا جائے تو وہ بشریٰ بی بی کی ساری چیزوں کو فالو تو کر ہی رہے ہیں نا. چاہے ابھی وہ اندر ہیں اور بشریٰ بی بی باہر ہیں، بٹ اسٹل ابھی دیکھیں 24 نومبر کو جو دھرنا ہوا ہے، احتجاج ہوا، وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہی ہوا ہوگا نا. دیکھیں ملیحہ، ہم عمران خان پر یہ تو ان سے نہیں کہہ سکتے کہ آپ اپنی اہلیہ کی بات نہ مانیں. وہ تو ان کا وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے. لیکن ہم تو ان حقائق پر بات کریں گے جو ہمارے سامنے ہیں. ہمارے سامنے ایک منٹ، ہمارے سامنے یہ ہے کہ عمران خان پہلے لانگ مارچ پر تیار نہیں تھے، بعد میں وہ اس لانگ مارچ پر تیار ہو گئے. اس پر کیوں تیار ہو گئے؟ اس پر اس لیے تیار ہو گئے کہ بشریٰ بی بی نے کہا. بشریٰ بی بی نے کیوں کہا؟ بشریٰ بی بی سے فیض حمید نے کہا تھا. اور وہ سارا کنیکشن جو تھا وہ عمران خان پر اثر انداز ہوا اور انہوں نے لانگ مارچ روانہ کیا. اور اس عمران خان کا اپنا کوئی ورڈکٹ نہیں ہے، مطلب اپنی پارٹی کو چلانے میں فیصلوں کے حوالے سے تو ان پہ بہت تنقید ہوئی ہے نا کہ وہ تو غلط فیصلے کرتے ہیں. تبھی تو پارٹی کا یہ حال ہو رہا ہے. اور پارٹی اتنی حد تک تنہا ہو گئی ہے، خوفزدہ ہے کہ اب ان کے سامنے صرف اور صرف پارلیمنٹ کا راستہ بچا ہے. میرے انفارمیشن یہ ہیں کہ اسد کیسر اور 2 اور اہم ترین رہنماؤں نے اسپیکر سے رابطہ کیا اور کہا کہ پارلیمنٹ ہماری حمایت کرے. تو انہوں نے کہا کہ آپ پرائم منسٹر صاحب سے بھی بات کر لیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ٹائم رکھ لیں.
ٹھیک ہے. اور پھر اسپیکر نے اسد کیسر کو فون کیا اور کہا کہ شام کو پرائم منسٹر آ رہے ہیں میرے گھر, ان کی ہمشیرہ کا انتقال ہوا ہے, تو فاتحہ خوانی کے لیے پرائم منسٹر صاحب آ رہے تھے. تو کہتے کہ انہوں نے اس اسد کیسر سے کہا کہ میرے گھر پرائم منسٹر صاحب آ رہے ہیں تو آپ وہاں پہ آ جائیں, آپ کی ملاقات ہو جائے گی. جب اسد کیسر وہاں پہ گئے ہیں تو ملاقات ہوئی ہے. گو کہ انفارمیشن منسٹر کہتے ہیں کہ ملاقات نہیں ہوئی, لیکن چونکہ یہ باضابطہ ملاقات نہیں تھی, اس کو شیڈول نہیں کیا گیا تھا, اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ملاقات نہیں ہوئی ہے, لیکن ملاقات پرائیویٹ سطح پہ ہوئی ہے ایاز صادق صاحب کے گھر. اور نیگوسیشن تو خیر نہیں کہہ سکتے. اسد کیسر نے کچھ جو ان کے پارٹی کے یا ان کے لیڈر کے حوالے سے جو تحفظات ہیں وہ پرائم منسٹر کے سامنے رکھے ہیں, لیکن میرے انفارمیشن یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے صرف سر کو ہلایا ہے, کیونکہ پرائم منسٹر کو بعض منطقوں کی طرف سے اس سلسلے میں کوئی تائید ابھی حاصل نہیں ہوئی. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس کے علاوہ ہمارے صاحب ایک اور چیز بھی ہے جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گی, بڑی امپورٹنٹ. ہم لوگ پاکستان میں ہی اگر دیکھیں تو ہمارے مسلمان اور ہم سب لوگ اکثر ہی سننے میں آ رہی ہوتی ہیں چیزیں کہ ہمیں ہمارے حقوق نہیں مل رہے ہوتے, اور اس طرح کی مختلف ہیں جو کہ پیرامیٹرز دکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے, ابھی ہم لوگوں نے ایک ہمارے بڑے اچھے جرنلسٹ ہی ہیں, ان کی طرف سے بھی ہم لوگوں نے سننے میں آیا ہے کہ جب ان کا دورہ ہوا تھا انڈیا کا تو انہوں نے یہ اشارہ کیا ہے کہ اگر ہمارے ملک کے لوگ وہاں جا کے جو مائنورٹیز جہاں پہ ہیں وہاں پہ اگر ان لوگوں کو دیکھیں تو ان لوگوں کو بڑا احساس ہوگا کہ نہیں, وی آر فائن, ہم لوگ بڑے ٹھیک ہے اور ہم لوگ بڑے اچھے سے رہ رہے ہیں اپنے ملک میں. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کوئی کمپیریزن بنتا ہے؟ مطلب ڈو یو ریئلی تھنک کہ یہ تو ملک تو اپنا, وہی تو ہمارا ملک ہی ہے نا, تو مسلم کنٹری ہے. کیوں نہیں بنتا؟ 5000 سالہ مشترکہ تہذیب تھی متحدہ ہندوستان کی, مسلمانوں کے پاس حکومت رہی زیادہ تر. ابھی 75-80 سال پہلے کو ہم ابھی کہہ لیں, وہ یعنی سینکڑوں سال ہزاروں سال پرانی کہانی نہیں ہے. ہمارے بزرگوں کو اب بھی بہت سے واقعات یاد ہیں, تو ہم ابھی کہہ سکتے ہیں. ہم الگ ہو گئے, اور جب ہم الگ ہوئے تو اس وقت گو کہ یہاں پر جو مسلم میجورٹی پروونسز تھے اس میں قائد اعظم کے خلاف بھی بعض سیاسی قوتیں, لیکن بعد میں بات کی سمجھ آئی کہ قائد اعظم کا فیصلہ ٹھیک تھا, اور وہ یوں سمجھ آیا کہ پہلے دن سے ہندو مسلم فسادات ہو رہی ہیں ہندوستان میں. مسلمانوں کو جس حالت میں رکھا گیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اب تو چونکہ نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ بہت سارے ویڈیوز بھی روز روز آتے ہیں. مسلمانوں کو ایک اقلیت کے طور پر رکھا گیا ہے اپنے آپ کو سیکولر کہنے والے ہندوستان نے. لیکن اب آپ دیکھیں حالات کیسے ڈائیورٹ ہو رہے ہیں. شیخ مجیب الرحمان کا جھکاؤ انڈیا کی طرف تھا, اور پھر بنگلہ دیش سانحہ بھی رونما ہوا, لیکن وہ بنگلہ دیش اب انڈیا کے ساتھ کھڑا ہے یا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے؟ حسینہ واجد کدھر ہے شیخ مجیب کی بیٹی؟ وہ بھی بھاگ گئی, ان کا جو نظریہ تھا وہ بھی بھاگ گیا میدان سے, اور بنگلہ دیش جو ہے وہ دن بدن پاکستان کے قریب آتا جا رہا ہے. یعنی اس فیصلے پر بھی پشیمانی ہے. تو ہندوستان کے اندر مسلمان صرف ایک اقلیت میں ہیں, ان کو وہ حقوق حاصل نہیں ہے جو میجورٹی ہندوز کو حاصل ہے. گو کہ وہ اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں, لیکن عملی طور پر جو واقعات ہو رہے, گجرات میں جب مودی وزیر اعلیٰ تھے, چیف منسٹر تھے, تو گجرات میں کیا مسلمانوں کا قتل عام نہیں ہوا تھا؟ یہی مودی آج پرائم منسٹر ہے انڈیا کا. تو دیکھیں ان حقائق سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں کی طرز زندگی میں بہت واضح فرق ہے. ٹھیک ہے, ہونا بھی چاہیے نا, لیکن ہم اپنے مسائل کا شکار ہیں. یہ ہماری کمزوریاں صحیح, ہماری بد نصیبیاں صحیح, اس پر ہم قابو نہیں پا سکے, لیکن کم از کم مذہبی حوالے سے تو ہم سیف ہیں. ہم کسی مائنورٹی میں نہیں ہیں, ہم اس طرح کے حالات کا شکار تو نہیں ہے جو گجرات, ایودھیا اور نہیں, ہم اس طرح کے حالات کا شکار ہو بھی نہیں سکتے نا, کیونکہ مائنورٹیز نہیں ہیں. مائنورٹی ہمیشہ افیکٹ ہوتی ہے نا. یہی تو قائد اعظم نے کہا تھا نا کہ دی پروونسز ویئر مسلمز اینڈ میجورٹی شوڈ بی گیون ٹو دی مسلم, اور یہ تو ان کا بڑا مطالبہ تھا. اور پھر ایسا تقریباً ہوا بھی. مشرقی اور مغربی پاکستان مسلمانوں کو دیا گیا, لیکن جو قائد اعظم کا مطالبہ تھا
اس مطالبے کے حقائق اب ہمارے سامنے ہیں کہ وہاں مسلمان کس حالت میں ہے، یہاں کس حالت میں ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیں یہ تو ایک ایسا مجھے لگتا ہے ٹاپک ہے جس کو ہم لوگ جتنا زیادہ جس پہ بات کی جا سکتی ہو کر سکتے ہیں، لیکن ٹائم چونکہ کم ہے تو اس لیے ابھی فی الحال اس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. سو ناظرین، پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا ہے، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.